بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 18 سے اپنے درس کو شروع کرتے ہیں۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہرے، گونگے، اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں۔ اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے منافقین کی حالت کو بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ پیچھے منافقین کا ذکر چل رہا ہے تو رب تعالیٰ نے پہلے ان کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو انہوں نے تجارت کی ہے، یعنی ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی خریدی ہے اور اس گمراہی نے ان کو کچھ فائدہ نہیں دیا، انہی کے لیے رب تعالیٰ نے یہ مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب رب تعالیٰ نے ان کو کچھ ہدایت عطا فرمائی اور پھر اس پر قدرت بھی عطا فرمائی، پھر انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، ابدی دولت سے محروم ہو گئے، پھر ان کا مآل حسرت اور افسوس ہی ہے اور عبرت اور خوف ہے۔ اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا لیکن دل میں کفر رکھا، اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہ کہ جن کو رب تعالیٰ نے فطرت سلیمہ عطا فرمائی اور دلائل کی روشنی میں ان کے سامنے حق کو واضح کر دیا، مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی، اور جب حق ماننے، سننے اور کہنے سے مانے ہو گئے، معروم ہو گئے، تو ایسی زبان، ایسے کان، ایسی آنکھیں، یہ سب بیکار ہو گئے، اب ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ واپس بھی نہیں آئیں گے۔ تو یہ وہ منافقین ہیں۔ منافق کی مثال ایسی ہے کہ اس کے سامنے اگر آپ حق کو بیان کریں گے، اس کے کان ان کو سننے سے قاصر رہیں گے، اس کے کان جو ہیں وہ حق کو سننے سے قاصر رہیں گے، اس کی آنکھیں حق کو دیکھنے سے یہ قاصر ہوں گے، اس کی زبان حق نہیں بولے گی، اور پھر اس کے بارے میں رب تعالیٰ نے جو نتیجہ نکالا کہ یہ واپس بھی نہیں آنے والے۔ تو لہٰذا رب تعالیٰ ہم سب کو نفاق سے محفوظ فرمائے۔ اور اس سے اگلی آیہ کریمہ یوں ہے، رب تعالیٰ کا فرمان ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں، گرج اور چمک ہے، اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا تھا ان کے لیے دوسری تمثیل بیان فرمائی ہے۔ جیسے کہ رب تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آسمان سے اترتا پانی، اور یہ تمثیل اس انداز میں ہے کہ جس طرح رب تعالیٰ بارش برساتا ہے اور اس بارش کے ساتھ رب تعالیٰ مردہ زمین کو زندگی عطا فرماتا ہے، حیات عطا فرماتا ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اور اس بارش کے اندر اتنی طاقت ہے کہ زمین کو تو زندہ کرتی ہے، لیکن اس کے اندر کڑک بھی ہوتی ہے، چمک بھی ہوتی ہے، اندھیریاں بھی ہوتی ہیں، تاریکیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے باوجود وہ بارش جو ہے وہ زمین کو زرخیز بنا دیتی ہے۔ تو فرمایا جس طرح وہ بارش کا پانی زمین کو زندگی دینے کا سبب ہے، حیات دینے کا سبب ہے، اسی طرح اسلام اور قرآن جو ہے یہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا سبب ہے، اور اس کے اندر کفر اور شرک جو ہے اور نفاق جو ہے یہ ظلمت کے مشابہ ہیں۔ یہ چیزیں، یہ جو کفر ہے، شرک ہے، یہ ظلمت کے مشابہ ہیں۔ ایسے سمجھیے کہ جس طرح رات کی اندھیری کے اندر، تاریکی کے اندر کوئی مسافر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو تو وہ تاریکی اس کو منزل تک پہنچنے نہیں دیتی، اور ایسے ہی کفر اور نفاق جو ہے یہ مسلمان کو اس کے مقام تک پہنچنے سے مانع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو رب تعالیٰ قرآن پاک نازل فرماتا ہے اور اس کے اندر جو وعیدات رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یہ وعیدات ان کو رب تعالیٰ نے گرج کے مشابہ بنایا ہے، اور واضح دلائل جو ہیں ان کو رب تعالیٰ نے چمک کے مشابہ بنایا ہے۔ یہ رب تعالیٰ نے مشابہت بیان فرمائی ہے، تو وعیدات جو گرج کی مثل ہیں
اور واضح دلائل جو چمک کی مثل ہیں، تو فرمایا پھر یہ اپنی کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے ہیں، ہم ان کو نہ سنیں، ہمیں اس پر عمل نہ کرنا پڑ جائے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے رب کی تو شان یہ ہے کہ رب تعالیٰ تو کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے بیان فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب اس کا ترجمہ یوں ہے، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہوں کو اچک لے جائے، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان، ان کی آنکھیں لے جاتا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب اس کا مفہوم یوں ہے کہ رب تعالیٰ نے جو بیان فرمایا کہ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہوں کو اچک لے جائے، اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ جیسے بجلی کی چمک سے معلوم ہوتا ہے کہ بینائی کو زائل کر دے، ایسے ہی دلائل باہرہ کے انوار ان بصر و بصیرت کو خیرہ کرتے ہیں۔ جس طرح اندھیری رات اور بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحیر ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے غلبہ اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب اس کے اندر کچھ سختیاں وعیدات رب تعالیٰ نازل فرماتا ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب تعالیٰ ہمیں نفاق جیسی مرض سے محفوظ فرمائے۔